الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة صدقت یا رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، قرآن و سنت سے محبت رکھنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام کیا ہے؟ کیا اسلام صرف عبادات کا نام ہے؟ محترم سامعین، اس کے بارے میں حضرت استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم ارشاد فرماتے ہیں، مشہور ہے کہ چند نابینا افراد کو زندگی میں پہلی بار ایک حادثے سے سابقہ پیش آیا۔ ان آنکھوں کی بینائی سے تو وہ سب محروم تھے، اس لیے ہر شخص نے ہاتھوں سے ٹٹول کر اس کا سراپا معلوم کرنا چاہا، اس کا حیولہ معلوم کرنا چاہا، اس کی شکل معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ کسی کا ہاتھ اس کے سونڈ پر پڑ گیا، کسی کا اس کے ہاتھ پر، کسی کا اس کے کان پر، کسی کا اس کے جسم کے کسی دوسرے حصے پر۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے تو پہلے شخص نے کہا وہ مڑی ہوئی ربڑ کی طرح ہوتا ہے، دوسرے نے کہا نہیں وہ لمبا لمبا ہوتا ہے، تیسرے نے کہا نہیں وہ تو ایک بڑے سے پتے کی طرح ہوتا ہے۔ غرض جس شخص نے ہاتھی کے جس حصے کو چھوا تھا اسی کو مکمل ہاتھی سمجھ کر اس کی کیفیت بیان کر دی، اور پورے ہاتھی کی حقیقت کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ اسی طرح کچھ عرصے سے ہم اسلام کے ساتھ ایسے ہی سلوک کر رہے ہیں جیسے ان نابینوں نے ہاتھی کے ساتھ کیا تھا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس کی ہدایات و تعلیمات کو 6 بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست اور اخلاق۔ ان 6 شعبوں میں سے ہر ایک کے متعلق تعلیمات دین کا لازمی حصہ ہے، ہر ایک کے متعلق تعلیمات دین کا لازمی حصہ ہے، جسے نہ دین سے الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ صرف اسی کو مکمل دین کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے دین کو صرف عقائد و عبادات کی حد تک محدود کر کے باقی شعبوں کو نظر انداز کر دیا۔ کسی نے معاملات سے متعلق اس کے احکامات کو دیکھ کر اسلام تو در حقیقت ایک فلاحی معیشت کا نظام ہے نعرہ لگا دیا۔ کسی نے اس کی سیاسی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ دین کا اصل مقصد سیاست ہی ہے، اور باقی سارے شعبے اس کے تابع ہیں یا محض ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی غلط فہمی یہ ہے کہ دین صرف عقائد و عبادات کا نام ہے اور زندگی کے دوسرے مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس غلط فہمی کو ہوا دینے میں 3 چیزوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک تو عالم اسلام پر غیر مسلم طاقتوں کا سیاسی تسلط تھا، جس نے دین کا عمل دخل دفتروں، بازاروں اور معاشرے کے اجتماعی معاملات سے نکال کر اسے صرف مسجدوں اور بعض جگہ دینی مدرسوں تک محدود کر دیا، اور جب زندگی کے دوسرے شعبوں میں اسلامی تعلیمات کا چلن نہ رہا تو رفتہ رفتہ یہ ذہن بنتا چلا گیا کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے۔ اور دوسرا سبب وہ سیکولر ذہنیت ہے جس نے سامراج کی زیر اثر تعلیمی اداروں نے پروان چڑھایا۔ اس ذہنیت کے نزدیک دین و مذہب صرف انسان کی انفرادی زندگی کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اور اسے معیشت و سیاست اور معاشرت تک وسعت دینے کا مطلب گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانے کے مرادف ہے۔ اور تیسرا سبب خود اپنے طرز عمل سے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین سے وابستہ بہت سے افراد نے
جتنی اہمیت عقائد و عبادات کو دی، اس کے مقابلے میں معاملات و معاشرت اور اخلاق کو 10واں حصہ بھی اہمیت نہیں دی۔ بہرحال ان تینوں اسباب کے مجموعے سے نتیجہ یہ نکالا کہ معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق اسلام کی تعلیمات بہت پیچھے چلی گئی، اور ان سے ناواقفیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ گویا وہ دین کا حصہ ہی نہیں رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد و عبادات دین کا جزو اعظم ہے۔ ان کی اہمیت کو کسی بھی طرح کم کرنا دین کا حلیہ بگاڑنے کے مرادف ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قرار دی ہے، ان میں سے ایک کا تعلق عقائد سے اور 4 چیزوں کا تعلق عبادات سے ہیں، اور جو لوگ عقائد و عبادات سے صرف نظر کر کے صرف اخلاق، معاشرت اور معاملات ہی کو سارا دین سمجھتے ہیں، وہ دین کو محض ایک مادہ پرستانہ نظام میں تبدیل کر کے اس کا وہ سارا حسن چھین لیتے ہیں جو دوسرے مادہ پرستانہ نظاموں کے مقابلے میں اس کا اصل ترہ امتیاز ہے، اور جس کے بغیر اخلاق، معاشرت اور معاملات بھی ایک بے روح جسم اور ایک بے بنیاد عمارت کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین کی تعلیمات عقائد و عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف نماز و روزہ ادا کر کے پوری نہیں ہو جاتی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، جن میں اعلیٰ ترین شعبہ توحید کی شہادت ہے اور ادنیٰ ترین شعبہ راستے سے گندگی دور کرنا ہے۔ بلکہ معاملات، معاشرت اور اخلاق کا معاملہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق توبہ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد صرف توبہ و استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ ان کی معافی کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے یا وہ خوش دلی سے معافی دے دے۔ لہذا دین کے یہ شعبے خصوصی اہتمام کے متقاضی ہیں۔ پھر معاملات، معاشرت اور اخلاق کے ان تینوں شعبوں میں بھی سب سے زیادہ لاپرواہی معاشرت کے شعبے میں برتی جا رہی ہے۔ معاشرتی برائیوں کا ایک سیلاب ہے جس نے ہمیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، بلکہ ایسے دیندار حضرات بھی جو دین سے اپنی وابستگی کے لیے مشہور سمجھے جاتے ہیں، اس پہلو سے اتنے بے خبر ہیں کہ ان معاشرتی خرابیوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید بھی یہی ارشاد فرماتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کو صرف نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج پر محدود نہ کرو، بلکہ اسلام کے ان مذکورہ 6 شعبوں پر مکمل طور پر عمل کر کے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی